رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان سے صدقے کا مال قبول کریں، اس سے وہ پاک ہو جائیں گے، ان کو تزکیہ مل جائے گا، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ بے شک آپ کی دعائیں ان کے لیے سکون کا باعث ہیں۔ بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ جل جلالہ کی پاکیزہ بابرکت پررحمت ذات کے لیے لکھوکھا کروڑھا درود و سلام سید الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم پوری کائنات کے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر اور مقدس ذات پر۔ معزز سامعین گرامی، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے کہ کون وہ خوش نصیب ہیں جو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لے سکتے ہیں۔ دعا کا مطلب ہے پکارنا، آواز دینا، لیکن اب یہ ایک خاص اصطلاح ہے۔ جب کوئی انسان اپنے دل کی تمنائیں، اپنی مشکلات، اپنی حاجات اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ دعا کے بھی آداب ہیں، دعا کے اوقات بھی ہیں، اور دعا کی قبولیت کا انحصار بسا اوقات انسان کے اعمال پر بھی ہوتا ہے۔ جس طرح کسی انسان کے اعمال بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، اللہ کے بڑا قریب ہے، اس کی دعا اتنی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی بنیاد بسا اوقات انسان کی کمائی، انسان کا رزق یہ بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے گزارش کرتے ہیں، درخواست پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ سے جو بھی دعا کروں، کائنات کا خالق و مالک میری دعا کو قبول کر لے۔ میں چاہتا ہوں کہ مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب کہ جس کی ساری دعاؤں کو اللہ قبول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطیب طعمتک، سعد لمبی چوڑی بات کوئی نہیں، ایک ہی بات ہے، اپنا لقمہ پاکیزہ کر لو، تمہاری زبان سے الفاظ جو بھی نکلیں گے اللہ ان کو قبول فرما لے گا۔ جس انسان کا کھانا، جس کا پینا
جس کی غذا، جس کا لباس، جس کی کمائی جتنی زیادہ پاکیزہ ہے نا، حلال ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا کو اتنا جلدی قبول کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت بسا اوقات شخصیات پر بھی ہوتی ہے۔ ایک دعا وہ ہے کہ جو میرے جیسا گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار انسان کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو قبول نہ کرے۔ وہ مالک ہے، کسی کی رد نہیں کرتا، لیکن وہ صمد بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، چاہے تو ٹھکرا دے۔ کون اس سے سوال کر سکتا ہے، کون اس سے پوچھ سکتا ہے کہ تو نے اس کی دعا کو کیوں ٹھکرا دیا، اس کی قبول کیوں کر لی؟ لیکن شخصیات کی بنیاد پہ بھی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک طرف میرے جیسا گناہ گار دعا کرے، دوسری طرف اللہ کا ولی کھڑا ہو، تو یا ظاہری بات ہے، آثار تو یہی نظر آتے ہیں کہ اللہ اس ولی کی دعا کو جلدی قبول کر لے گا، رب کا دوست جو ہوا۔ اسی طرح اللہ اپنے نبیوں کی، انبیاء کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ انبیاء کو اللہ اختیار بھی دیتا ہے کہ تم یہ دعا کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں، صحابہ کرام کی خوش نصیبیوں کے اندر، ان کی سعادتوں کے اندر ایک خوش نصیبی اور ایک سعادت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کے رسول سے دعائیں سمیٹا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں یہ موجود ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، تو چونکہ اسلام کے اندر اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ دروازے پہ پہنچو، جا کے بلند آواز سے السلام علیکم کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ گئے، آپ نے جا کے السلام علیکم کہا بلند آواز سے۔ جناب جابر گھر میں موجود ہیں، دروازے کے پیچھے چھپ کے کہتے ہیں وعلیکم السلام، آہستہ سے جواب دیا۔ طریقہ یہ کہ 3 بار اجازت لو۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پھر کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ جناب جابر نے پھر آہستہ سے جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی السلام علیکم کہا اور تھوڑا سا انتظار کیا، آپ چل پڑے، واپس چل پڑے۔ طریقہ یہی تھا۔ جناب جابر نے تیسری مرتبہ بھی سلام کا جواب دیا اور باہر نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹے نا، تو جناب جابر نے پیچھے سے جا کے اللہ کے رسول کو یوں اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ آپ نے کہا جابر تم گھر میں تھے تو پھر جواب کیوں نہیں دے رہے تھے، بولے کیوں نہیں، اجازت کیوں نہیں دے رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول اگر آپ کے پہلے سلام پہ میں جواب دے دیتا اور باہر نکل آتا، اجازت دے دیتا، آپ نے جو دوسرے 2 سلام کہہ کے میرے لیے دعا کی ہے، میں اس دعا سے محروم رہ جاتا۔ دعائیں لینا بھی کسی کسی کا کام ہوتا ہے، اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ دعائیں لیا کرو، دعائیں کروایا نہ کرو۔ دعا لینے میں اور دعا کروانے میں فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو جس دن ہم سمجھ گئے، ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل یوں ہی حل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا تھا، اور صحابہ کرام کو یہ سعادت تھی کہ صحابہ رسول اللہ سے دعائیں سمیٹا کرتے تھے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ، اے اللہ اس معاویہ کو لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بنا دے، ہدایت کے رستے دکھانے والا بنا دے۔ اللہ اس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت کے رستے پہ چلا دے، اس کو ہدایت کا سرچشمہ بنا دے۔ آج اس امیر معاویہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، جس امیر معاویہ کے بارے میں رسول اللہ نے ہدایت کے سرچشمہ ہونے کی دعا کی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط بندے کے لیے دعا کر کے چلے گئے؟ اللہ اکبر۔ رسول مکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے عروہ بن ابی الجعد رضی اللہ تعالی عنہ. ایک عروہ بن زبیر ہے، وہ تابعی ہے. یہ عروہ بن ابی الجعد یہ صحابی ہیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عروہ کو، 1 دینار دیا. عروہ یہ 1 دینار لے لو، بازار سے بکری لے کے آؤ. جناب عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بکری لینے کے لیے چلے گئے. اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی تھی بارگیننگ کرنے کی، خرید و فروخت کی، سودے بازی کی. یہ صلاحیت بھی ہر انسان میں تو نہیں ہوتی نا. جناب عروہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ نے 1 دینار دیا اور 1 بکری لانے کا کہا، لیکن جناب عروہ نے 1 دینار سے 2 بکریاں خرید لیں، اور 2 بکریاں خریدنے کے بعد 1 بکری اسی منڈی کے اندر فروخت کر دی 1 دینار کی. رسول اللہ کے پاس آئے، 1 دینار بھی لے کے آ گئے، 1 بکری بھی لے کے آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عروہ یہ کیسے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے یہ کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے برکت کی دعا کر دی. ودعا لہ بالبرکہ. اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، زبان اطہر ہلی، آپ کے مقدس ہونٹوں نے حرکت کی اور الفاظ نکلے اور کائنات کے رب کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ نے ان الفاظ کو لوح محفوظ میں نقش کر کے جناب عروہ کے کھاتے میں برکت ہی ڈال دی. اللہم جعلہ، اللہم اے اللہ اس عروہ کے مال و دولت میں برکت عطا فرما دے، اس کے سودے میں برکت عطا فرما دے. جناب عروہ کے بارے میں تاریخ یہ بات بیان کرتی ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں جناب عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کا ڈھیلا اس کا سودا کرتے، اللہ اس میں بھی سونے جیسی برکت عطا فرما دیتے. اللہ اکبر. اور جناب عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی نا، اس کے بعد پھر زندگی میں جب بھی میں نے کوئی سودا کیا اس سودے میں مجھے کبھی خسارہ ہوا ہی نہیں، کبھی نقصان نہیں ہوا. آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ رسول اللہ نے یہ دعا تو عروہ کے لیے کر دی، برکت کی دعا، ہم تو محروم ہیں برکت کی دعا سے. یہی تو بتانا چاہتا ہوں. آج ہم بھی یہ دعائیں سمیٹ سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس بھی ایسے طریقے موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صحابی جن کے لیے آپ نے دعا کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جناب علی سے کہا علی جاؤ تمہیں یمن کا گورنر بنا رہا ہوں. اللہ کے رسول میری تو عمر چھوٹی ہے، انا حدیث السن، چھوٹی عمر والا ہوں، گورنر بنا کے بھیجیں گے، وہاں مجھے فیصلے کرنے پڑیں گے، لوگوں کے معاملات طے کرنے پڑیں گے، تو چھوٹی عمر کا بندہ کیسے یہ کام کرے گا؟ میں تو فیصلہ کرنا نہیں جانتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے. ایک آپ نے فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا، کہا علی جب تمہیں فیصلہ کرنا پڑے اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک دونوں کی بات اچھے سے نہ سن لو. جس طرح تم نے پہلے کی بات سنی ہے نا، اسی طرح دوسرے کی بات سنو، کائنات کا رب تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان فرما دے گا. آج ہم اس بات سے بڑے غافل ہیں، گھروں کے فیصلے کرتے ہیں، خاندان کے فیصلے کرتے ہیں اور دیگر معاملات کے فیصلے. استاد ہے تو شاگردوں کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک کی بات کو سنا دوسرے کی بات کو سنا بھی نہیں، چل ہی نکل. اللہ اکبر. رسول اللہ نے طریقہ بتایا، پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. آپ نے فرمایا اللہ علی کا سینہ کھول دے، اس کو فیصلے کرنے کی حکمت عطا فرما دے. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فما زلت قاضیا او ما شککت فی قضاء بعد. پھر میں زندگی میں جب تک زندہ رہا لوگوں کے فیصلے کرتا رہا، کبھی ایک فیصلے میں مجھے کبھی تذبذب نہیں ہوا، کبھی مجھے یہ نہیں ہوا کہ پتہ نہیں فیصلہ صحیح کیا یا غلط کیا. اور پھر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ یہی وہ شخصیت تھے جن کے بارے میں رسول اللہ نے اعزاز جاری کیا تھا، اقضاہم علی، میری امت کے اندر سب سے بہترین فیصلے کرنے کی صلاحیت علی کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول نے پھر یہ فرمان جاری کیا. پھر وہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو جناب صدیق کے دور میں
جناب عمر کے دور میں، جناب عثمان کے دور میں فیصلے کیا کرتے تھے، اور کتنے فیصلے تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ جناب عمر نے کیے تھے لیکن ان کے اندر غلطی کر بیٹھے، جناب علی نے ان فیصلوں کو درست کیا رضی اللہ تعالی عنہم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے پاس آئے، اللہ کے رسول میں حدیثیں یاد کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں، ذہن سے باتیں نکل جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ابسط رداءک، ابو ہریرہ یہ کندھوں پہ چادر ڈالی ہوئی نا، اس کو ذرا اتارو اور نیچے بچھاؤ۔ آپ نے چادر بچھا دی، رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا لیے، دعا کر دی، کہا چادر کو اٹھاؤ اپنے سینے سے لگا لو۔ چادر کو اٹھایا، سینے سے لگا لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد زندگی میں مجھے کبھی ایک بھی حدیث کا کبھی ایک لفظ بھی نہیں بھولا، اور وہی ابو ہریرہ ہے جو رسول اللہ کی حدیثیں تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں۔ تقریباً 5,500 حدیثوں کے راوی اکیلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ کی پوری زندگی کی حدیثوں کو اکٹھا کیا جائے تو تقریباً 18,000 تعداد بنتی ہے۔ 18,000 میں سے 5,000 تو اکیلے ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، اور 1,44,000 صحابہ کرام وہ باقی روایات کے راوی ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے پھر حافظہ یوں کھول دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، چلتے ایک بات یہ بھی کر دوں، رسول اللہ کے پاس آئے، اللہ کے رسول بڑا پریشان ہوں، فرمایا کیا بچہ ہے؟ میری ماں آپ کو گالیاں دیتی ہے، برداشت نہیں کر سکتا، لگتا ہے کسی ٹائم غصے میں آ کے اپنی ماں کو قتل ہی نہ کر دوں، اب دعائی کر دیں میری اماں کو اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے تجربہ کرنا چاہا کہ رسول اللہ کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے یا میری ماں ہدایت کے رستے پہ پہلے آتی ہے، یا میں اپنے گھر پہلے پہنچتا ہوں۔ کہتے میں نے دوڑ لگا دی، اپنے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا، لیکن دروازہ اندر سے بند ہے اور پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی غسل کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے محسوس ہو گیا کہ ماں جی غسل کر رہی ہیں اور یقیناً ہدایت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولتے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور آج کے دور میں اگر میں اور آپ اللہ کے رسول کی دعائیں سمیٹنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس بھی اس کے ذرائع موجود ہیں، ایسے اعمال اور کام موجود ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی پاکیزہ دعائیں آج ہمارے نصیب میں بھی ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلا کام جس کام کی وجہ سے اللہ کے رسول کی دعا ہماری قسمت میں ہوگی، اور وہ کتنی کمال کی دعا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحافظہ فبلغہ فوعاہ فبلغہ کما سمعہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، وہ ہمیشہ مسکراتا نظر آئے، ہمیشہ خوش نظر آئے۔ اللہ کے رسول کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ فرمایا سامع مقالتی فحافظہ، جس بندے نے میری حدیث سنی اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس کو یاد کر لیا۔ آج ہمیں تو اللہ کے رسول کی حدیثیں یاد نہیں ہے نا، اپنی طرف سے بنا بنا کے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ کم از کم 40 حدیث ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ زندگی کا یہ شیڈول بنائیں، 40 کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، آپ ذرا کر کے دیکھیں، محنت تو کریں۔ ہم نے تو کبھی دین کے لیے محنت کرنا سیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس توفیق سے نوازے۔ اللہ کے رسول نے دعا کر دی، اور یہ خوشی کی دعا ہمیشہ چہرہ بھی مسکراتا رہے، یہ دعا ہم آج بھی سمیٹ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی دعا کر دی ان تاجروں کے لیے، یقیناً آپ میں کئی تاجر حضرات بیٹھے ہوں گے، دکاندار بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ خطبہ جمعہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ رزق کے دروازے کھول دے اور اس کے حلال کے دروازے کھولے آپ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاجروں کے لیے دعا کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ
میری امت کے لیے صبح کے ٹائم میں برکت عطا فرما دے۔ اب جو بندہ تاجر ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، اپنا کام صبح سویرے سویرے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت کے دروازے کھولے گا۔ عموماً ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا نہیں چاہیے ورنہ رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ اگرچہ یہ حدیث کہیں بھی موجود نہیں، لیکن یہ حدیث جو اللہ کے رسول کی میں نے بیان کی ہے، اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سوئیں نہیں، آرام نہیں کریں، بلکہ اپنے کام کاج کے لیے نکلیں۔ جس کام کے لیے آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد نکلیں گے، جلدی نکلیں گے، اس کام میں اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ جناب صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ کی جب یہ حدیث سنی نا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت عطا فرما دے۔ جب یہ حدیث سنی، پہلے یہ کرتے تھے کہ اپنے غلاموں کو کاروبار کے لیے، کام کے لیے بھیجتے اور کافی لیٹ سورج چڑھے پھر بعد میں بھیجتے۔ جب یہ حدیث سنی تو فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد ان کو کام کے لیے روانہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ ابھی چند سال پیچھے اب چلے جائیں نا، آج کل ہم تو سہل پسندی کا شکار ہو گئے نا، سستی اور تساہل کا شکار ہو گئے، غفلت کا شکار ہو گئے۔ آپ کوئی 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، تھوڑا اور سے پیچھے چلے جائیں، دیہاتوں کے اندر کتنے لوگ کسان تھے جن کے پاس بیل ہوا کرتے تھے، ہل چلانے کے لیے جانور ہوا کرتے تھے، فجر کی اذان بعد میں ہوتی تھی، وہ کتنی زیادہ زمین میں ہل چلا چکے ہوتے تھے، صبح صبح نکل جاتے ہیں تہجد کے ٹائم میں، فجر سے پہلے، فجر کے فوری بعد جا کے اپنے کام کاج میں لگے ہوتے تھے۔ اس وقت برکت بھی ہوتی تھی، پیسہ گرچہ تھوڑا ہوتا تھا، محنت زیادہ تھوڑی کرتے تھے، اچھا ٹائم بھی ہوتا تھا لوگوں کے پاس، لوگوں کو ملنے ملانے کے لیے، گپیں لگانے کے لیے، حقہ پینے کے لیے، پنچایت میں بیٹھنے کے لیے، غمی خوشی کا موقع ہوتا تھا، 2-3 دن وہاں جا کے رہتے تھے، وقت بھی نکلتا تھا، برکت ٹائم میں بھی تھی، کام کاج میں بھی برکت تھی، اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اللہ اس میں بھی برکت ڈال دیتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے اندر تساہل نہیں تھا، سستی اور غفلت نہیں تھی۔ ہماری 11 بجے تک تو آنکھ ہی کوئی نہیں کھلتی، اس کے بعد مارکیٹیں کھلنا بند ہوتی ہیں۔ میں پہلے بھی کئی بار یہ درخواست کر چکا ہوں، جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے کوشش کرتا ہوں، یقیناً آپ کے حجرہ شاہ مقیم میں تاجران کی کمیٹی تو ہوگی، انجمن تاجران کمیٹی، تو اس سے مل کے ذرا صدر صاحب سے بات کریں نا کہ جہاں تاجروں کے دیگر مسائل کو حل کرتے ہو، رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے یہ کام بھی کر کے دیکھو۔ بازار کا ٹائم مقرر کرو، لوگوں کی منتیں کرو، دکانداروں کو اس بات پہ آمادہ کرو کہ صبح بازار جلدی کھلا کرے اور شام کو جلدی بند ہو جائے، تاکہ جا کے تھوڑا اللہ کو بھی ٹائم دے سکے، عبادت کے لیے بھی ٹائم نکال سکے۔ اللہ اکبر، تھوڑا یہ نظام ہونا چاہیے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ تو دعا کر رہے ہیں، لیکن یہ دعا سمیٹنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب جو بندہ صبح کے ٹائم میں اپنا کام کاج شروع کرے گا، کائنات کا خالق و مالک اس کے نصیب میں اپنے محبوب کی دعا کو ضرور لکھ دے گا، لیکن ہماری چاہتی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا اس خوش نصیب جوڑے کے لیے کی ہے جو اپنی زندگی دین کے لیے بنا لیتے ہیں، جن کا منہج دین کا ہے۔ قربان جائیں، کیا عظیم شخصیت ہیں، کتنے عظیم لوگ ہیں، جہاں خامد بھی دین کا کام کر رہا ہے، بیوی بھی دین کا کام کر رہی ہے، بچے بھی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنا خوش نصیب گھرانہ ہے وہ، کائنات کا خالق و مالک ایسے تمام گھرانوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کے لیے دعا کی ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی وایقظ اہلہ فإن ابت نضح فی وجہہ الماء۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بندہ رات کو اٹھا، تہجد کا ٹائم ہے، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، رات کا پچھلا پہر ہے،
बरकत का वक्त है, रब की कुर्बत का वक्त है। कायनात का खालिक व मालिक अपने अर्श को छोड़ के पहले आसमान पे आ जाता है अपने बंदों की दुआओं को सुनने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह बंदे के इतना करीब हो चुका है और फिर अल्लाह आवाज़ें दे रहा है, हल मिन मुस्तगफिरिन, हल मिन मुस्तरज़िक़िन, हल मिन मुस्तशफिन। है कोई माफ़ी मांगने वाला, है कोई रिज़्क़ का सवाल करने वाला, है कोई शिफा का तलबगार, आओ उठो मैं अल्लाह उसको शिफा दे दूँ, रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूँ, गुनाहों की माफ़ियाँ अता कर दूँ। अल्लाह तो आवाज़ें देता है। तहज्जुद का टाइम है और आजकल तो वैसे भी रातें लंबी हो गई हैं, इंसान को मौका मिल सकता है। जो बंदा 10 आयतों की तिलावत कर लेता है ना, 2 रकत नमाज पढ़े, 10 आयतें पढ़े उसके अंदर, अल्लाह ताला उसको गाफिलीन की सब से निकाल देते हैं। अल्लाह, बड़ा आसान सा काम है। आप अजान से 15 मिनट पहले उठें, 2 रकत नमाज पढ़ लें, अल्लाह ताला इसमें बरकत आता फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी। आपने दुआ क्या फरमाई? अल्लाह उस बंदे पर रहमतें नाज़िल कर दे, उस बंदे पर रहमतें नाज़िल कर दे जो बंदा रात को उठता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का इरादा करता है, उसे यूँ महसूस होता है कि मैं अकेला क्यों पढ़ूँ, मैं अपनी बीवी को भी तो उठाऊँ ताकि जन्नत में हमारा साथ बराबर का रहे। वो अपनी बीवी को भी उठाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर बीवी इनकार करती है ना, पानी लेके उसके मुँह पे छींटे मार के उसको उठा के मुसल्ले पे खड़ा करता है। कायनात का रब अल्लाह इस बंदे पे रहमतें नाज़िल फरमा दे। और हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह उस बंदे को देख के मुस्कराता है कि देखो ये काम क्या कर रहा है, अपनी किसी हाजत के लिए नहीं उठा रहा, अपनी किसी शहवत के लिए बेदार नहीं कर रहा, अपनी चाहत के लिए अपनी बीवी की नींद खराब नहीं कर रहा। किसके लिए करता है? अपने रब के लिए अपनी बीवी की नींद खराब कर रहा है, उसको उठा रहा है कि जैसे मैं मुसल्ले पे खड़ा होके अपने रब के सामने गिरिया जारी करता हूँ, मेरी बीवी भी यूँ अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए ताकि घर में बरकत आ जाए। अल्लाह अकबर। ओ भाई, ये काम तो हम कर सकते हैं ना, कम से कम घरों में ये माहौल तो बनाया होगा। अगर नहीं बनाया तो बना के देखें ये माहौल। पहले बीवी के साथ इतनी को अटैचमेंट कर लें। और अगर औरत रात को खड़ी हुई है, रसूलुल्लाह ने उस औरत के लिए भी दुआ की। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, वो भी इस पे अमल कर सकती हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला उस औरत पे रहमतें नाज़िल फरमाए, उस औरत पे जो रात को उठी, तहज्जुद का टाइम है, बेदार हुई, वुज़ू किया, दिल में ख्याल आया कि अपने खामद को भी उठाऊं, अपने सरताज को भी उठाऊं, ये भी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। वो अपने खामद को भी उठाती है। अगर खामद इनकार करता है ना, उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। अल्लाह अकबर। लेकिन छींटे मारने से पहले माहौल बनाना पड़ेगा, वरना 11,000 केवी के शॉर्ट सर्किट लगेंगे और वहाँ से छींटे उड़ेंगे। अल्लाह अकबर। फिर घराने टूट ना पड़े, इसलिए पहले माहौल पैदा करें, घर की तरबियत करें। अगर बीवी को अल्लाह ने हिदायत से नवाजा है, अपने खामद की तरबियत करें। अगर खामद को अल्लाह ने हिदायत से नवाजा तो बीवी की तरबियत करें। अपने खामद को उठाती है। कायनात का खालिक व मालिक इस जोड़े को देख के अर्शे बरी पर मुस्कराता है और अल्लाह इस घराने पे अपनी रहमतें नाज़िल करता है। अब ईमानदारी से बताइएगा, जिस घर में अल्लाह रहमतें नाज़िल कर दे, उस घर में कभी बेबरकती हो सकती है, कभी बीमारियां आ सकती हैं, उस घर में कभी इख्तिलाफात हो सकते हैं, कभी किसी शरीर का शर वहाँ पे असर करेगा। जिस घर पे रब की रहमतें हों, उस घर का माल भी महफूज होगा, उस घर की इज्जत भी महफूज होगी, उस घर की औलाद भी महफूज होगी, वहाँ की तरबियत भी बेहतर अंदाज की होगी। लेकिन हमें ये काम करने ज़रा मुश्किल लगते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी दुआ उन खुशनसीब लोगों के लिए की है जो सफ़े मिलाने वाले हैं। मन वसल सफ़न वसलहुल्लाह व मन क़ता सफ़न क़तहुल्लाह। जो लोग सफ़ मिला के खड़े होते हैं, आपस में साथ मिल के खड़े होते हैं, मैं अल्लाह का रसूल दुआ करता हूँ अल्लाह उनको अपने साथ मिला ले, और जो सफ़ तोड़ने वाले अल्लाह उनको अपने से तोड़ के रख दे। आज हमारी बदनसीबी ये है कि हम बाकायदा लोगों को तरगीब देते हैं, लोगों को सबक ये पढ़ाते हैं कि नहीं भाई अलग अलग खड़े होना है, पाँव से पाँव मिलाओगे तो ये तारें जुड़ जाएंगी,
آپس میں پھر تمہارے پٹاخے نکلیں گے۔ ہم نے تو یوں لوگوں کو سبق پڑھا دیا۔ حالانکہ صحابی بیان کرتے ہیں نیل الاوطار میں امام شوکانی نے باقاعدہ باب باندھا اور کئی صفحات کے بحث اس بات پہ کر دی کہ صفیں ملانی کیسے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفیں جنگ کے اندر اور نماز کے اندر ایسے ہوتی تھی، کانم سفیان کانم بنیان مرصوص۔ نبی کے صحابہ اس طرح صفیں بناتے تھے جیسے پلستر کی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ بھائی دیوار پلستر کی ہے نا، اس کے اندر ہلکی سی دراڑ بھی آتی ہے تو فوراً پتہ چلتا ہے کتنے نیروں پانی پہ گیا ہے، اے دیوار پاٹن لگ گئی ہے۔ ہلکی سی دراڑ بھی وہاں پہ بتا دیتی ہے کہ کوئی خرابی آ گئی ہے۔ جیسے پلستر کی دیوار ہوتی ہے، صحابہ اکرام کی صفیں یوں ہوا کرتی تھیں۔ آج ہماری صفوں کو ذرا اندازہ تو کریں، کیا یہ پلستر کی دیوار کی طرح ہے؟ اور اللہ رحمت نازل کرے ان مولویوں پر جنہوں نے عوام کو یہ پٹی پڑھا دی کہ الگ الگ کھڑے ہونا ہے۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر سے کوئی مائی کا لال ایک حدیث پیغمبر کی، نبی کی ایک روایت پیش کر دے جس کے اندر یہ موجود ہو کہ الگ الگ کھڑا ہونا ہے، یا صحابہ یوں الگ کھڑے ہوتے تھے، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہے تو منبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ ہم نے پتہ نہیں دین کو تماشا کیسے بنا دیا ہے، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کے معاملات، اور کسی کے پاؤں سے پاؤں ملا دو وہ یوں دوڑ کے پیچھے ہوتا ہے جیسے اس کو بجلی کا شاک لگا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ کی حدیث پہ غور و فکر نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی اللہ تو ان کو اپنے ساتھ میں لا لے۔ اور چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ بھی رحمت نازل کرتا ہے جو لوگ اپنے کاروبار کے معاملات میں نرمی کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز سے آپ نے بیان فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحمت نازل کرے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا اشترى وَإِذَا بَعَا وَإِذَا اقْتَضَى۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحمتیں نازل کرے جو چیز بیچتا ہے تو نرم مزاجی کے ساتھ بیچتا ہے۔ اپنا سامان فروخت کر رہا ہے نا تو نرم مزاجی سے فروخت کرتا ہے۔ چرچل نے کہا تھا اگر تم مسکرانا نہیں جانتے تو مسکرانا نہیں جانتے تو دکان نہ کھولو، اور یہی بات رسول اللہ 1400 سال پہلے بیان کر کے چلے گئے تھے۔ لوگو اللہ اس بندے پہ رحمتیں نازل کرے جو اپنا سامان بیچتا ہے تو نرم مزاجی کے ساتھ بیچتا ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ۔ یہاں ہمارے دکاندار کئی اللہ والے بڑے نیک لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن کچھ تربیت کی کمی بھی ہوتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بندے کے مزاج میں فرق بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کسی چیز کو ہاتھ لگا کے دیکھیں، ہاتھ کیوں پھینک کے پیچھے کرے گا؟ چلے تیرے پیو نے ریڑھی لائی ہے، سارا فروٹ ہی تو ترتیب ہی ساری اکڑ دکڑ کر دیتی پھاڑ کے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس تاجر پہ، اس دکاندار پہ رحمت نازل کرے جو سامان بیچتا ہے تو نرم مزاجی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ بیچ رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی انسان سامان خریدتا ہے تو وہ بھی خوش مزاجی سے خریدتا ہے، اس کا بھی اکھڑا مزاج نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑے والا مزاج نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ او بھائی اگر کوئی 100-200 روپے کا مسئلہ بن بھی گیا تو برداشت کرو، اگلے انسان کی عزت تمہارے ہزاروں روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تم تو 100-200 روپے میں عزت برباد کر رہے ہوتے ہو، کبھی دکاندار آنے والے کسٹمر کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہوتا ہے، اور کبھی آنے والا خریدار گاہک وہ دکاندار کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہوتا ہے۔ بھائی کتنا کو پرافٹ ہوتا ہے؟ 10 روپے کی خاطر، 20 روپے کی خاطر ہم لوگوں کی عزتوں کے پرخچے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو بندہ سامان بیچتا ہے نرم مزاجی کے ساتھ، خریدتا ہے نرم مزاجی کے ساتھ، اور کسی کو کوئی چیز دے بیٹھا اب واپس لینی ہے نا تو پھر بھی نرم مزاجی سے لیتا ہے، نرم مزاجی سے، غصہ کر کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحمت نازل فرمائے۔ اور 7ویں نمبر پہ وہ انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان کسی پہ ظلم کر بیٹھا، کسی پہ زیادتی کر بیٹھا اور پھر جا کے ہاتھ باندھ کے یوں معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس بندے پہ رحمت نازل کرے۔ کتنی کمال کی دعا ہے،
کتنا کمال کا انداز ہے. رحم اللہ عبدن کانت لاخیہ عندہ مظلمۃ فی عرض او مال فجاہ فاستحلہ قبل ان یؤخذ ولیس ثم دینار ولا درہم فإن كانت حسنۃ اخذ من حسناتہ وإن لم تکن لہ حسنات حملوا علیہ من سیئاتہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان پر اللہ رحمتیں نازل کرے جو کسی بھائی پر ظلم کر بیٹھا، اس کے مال کے معاملے میں، اس کی عزت کے معاملے میں ظلم کر بیٹھا اور پھر اپنے بھائی کے پاس گیا، فاستحلہ، جا کے اس سے معافی مانگ لی، ایکسکیوز کر لیا، اس سے سوری کر لی، جا کے اس سے معذرت کر لی، اپنا ظلم اس سے معاف کروا لیا، اس بندے کو اللہ معافی بھی عطا کرے گا. اللہ میں تیرا پیغمبر محمد دعا کرتا ہوں اس پہ رحمتیں بھی نازل فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی کبھی آج ہم بھی یہ کر کے دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جاتے ہوئے اپنے صحابہ سے کہہ دیا تھا، میرے صحابہ اگر کسی نے میں محمد سے بدلہ لینا ہو نا، آج دنیا میں بدلہ لے لو، قیامت کو اللہ کے سامنے بدلہ نہیں دے سکوں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. آج ہم لوگوں پر ظلم بھی کرتے ہیں، زیادتیاں بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. اور پھر جنازے کے ٹائم میں اعلان ہوتا ہے بھائی کسی کا لین دین ہوئے نا تو کر لیا جی، اور وہ بعد میں پھر جب جنازے کا لین دین ہوتا ہے کہندے نے وہ قبر پئی ابے دی، پٹ لو جا کے تے لے لو دے کرو، اسی تو اعلان ویسے کیتا سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ نے تعلیم دی ہے، اگر جنازے کے ٹائم میں اعلان ہو جاتا ہے نا، ہمارے عموماً یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ جی اعلان ہو گیا تو میت بری ہو گئی، بلکہ میں تو کئی مولویاں نے سنیا اعلان کرن گے نا تو کوئی بندہ ذمہ داری لے لے، بھرا ذمہ داری لے رہا ہے، بھائی ذمہ داری، بیٹا ذمہ داری لے رہا ہے، کہندے بھی ویکھو فلانے ذمہ داری لے رہی میت بری ہوگی جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانا چاہیے. آپ نے پوچھا اس پہ کوئی قرض ہے؟ صحابہ نے کہا 2 دینار اس کے ذمے قرض ہے. آپ نے کہا تم جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. ایک صحابی آگے بڑھے، غالباً جناب قتادہ تھے یا مقداد تھے، کہا اللہ کے رسول میں اس کا قرض ادا کروں گا. آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. اگلا دن ہوا، مسند احمد کی روایت ہے، پیغمبر کائنات کی ملاقات ہوئی اپنے صحابی کے ساتھ. آپ نے پوچھا کیا تم نے اس جانے والے کا قرض ادا کر دیا؟ کہا ابھی تو نہیں کیا. کہا قرض ادا کر دو. دوسرا دن پیغمبر کائنات اس صحابی کے گھر کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، جا کے اس صحابی سے پوچھا کیا تم نے قرض ادا کر دیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے وہ قرض ادا کر دیا ہے. آپ نے کہا آن باریہ، وہ اب بری ذمہ ہوا ہے. جب قرض ادا ہو گیا تب بری ذمہ ہوا ہے. ابا کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھنے والے ظالم بیٹے، لوگوں کے حق مار مار کے وہ چلا گیا، اور بہنوں بیٹیوں کے حق مار کے چلا گیا قبر کے اندر، اور تو سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے. اپنے ابا کی قبر کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تو سارے حق ادا کر سکتا، ورنہ یہ تو کوئی حق نہیں ہے کہ ابا کے نام پہ ختم تو دلوا دیا، لاکھوں روپے 7ویں 40ویں پہ لگا دیے، ابا کے نام پہ محفل میلاد کروا دی، اماں کے نام پہ عمرے کر لیے، دادی دادا کے نام پہ حجیں کر لی. کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں ایک آنسو آ گیا، تمہاری ساری عبادتیں رائیگاں چلی جائیں گی. لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحمت نازل کرے. آخری بات، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحمت نازل کرے جو خاموشی اختیار کرنے والا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے والا ہے، ہر وقت کینچی کی طرح ٹر 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 چلتی ہی نہیں رہتی، اس زبان کو کنٹرول بھی کرتا ہے. اور ہماری افسوس ہوتا ہے یار، آج کل پتہ نہیں اسٹیج ممبر پہ بیٹھے بھی ہم لوگوں کی عزتوں کے پرخچے اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ تربیت کی کمی ہے. کہاں سے تربیت آئے گی؟ یہ ہم نہیں سوچتے کہ ہماری اتنی سی بات سے کسی کے دل پہ کیا گزرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا تکلم فغانما اور ساکت فسالما. اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمتیں نازل کرے جو گفتگو کرتا ہے تو فائدے کی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو اچھی کرتا ہے،
بولتا ہے تو بہتر بولتا ہے، کسی کی نصیحت کے لیے بولتا ہے، اور ورنہ خاموش رہتا ہے اور اپنی زبان کو سالم رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے، خود بھی محفوظ رہتا ہے، لوگ بھی اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس بندے پر بھی اللہ رحمت نازل کرے۔ زیادہ باتیں کرنا کوئی فضیلت اور خوبی کی بات نہیں ہے۔ دوست کہتے ہیں جی فلانا بندہ تے بڑیاں گپاں لاندا ہے جی، پوری محفل تے چھا جاندا ہے، یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ کس کو تعریف کی بات کہتے ہیں، اچھی بات آپ کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان بات کرے تو اچھی کرے، بہتر کرے، ورنہ خاموش رہے۔ اس انسان کے لیے پیغمبر کائنات نے دعا کی، اللہ اس پر رحمت نازل کرتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔